بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، است حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرت وناشر الریاء برحمت ووتد بالصخور میدان ارض، ثم الصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ خواہران گرامی، سلسلہ کلام سورہ مبارکہ حل عطا کی طرف سے ہم نے شروع کیا ہے، اور آج بھی اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ابتدا میں سورہ مبارکہ حل عطا میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان پر ایک وہ وقت تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، پھر خالق کائنات نے اسے نطفے سے خلق کیا اور دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ کتنا رحم ہے خالق کائنات کا کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اس کے اوپر اتنی نوازش کر دی، اتنی رحمت کر دی، اتنا کرم کر دیا کہ اما شاکرم و اما کفورا، انا ہدینہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا۔ پھر اس کی ہدایت بھی کر دی، اب وہ راستہ کفر کی طرف جاتا ہے یا وہ راستہ شکر کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، اور ہم نے کفار کے لیے زنجیریں تو کر جلا دینے والے شعلے تیار کر رکھے ہیں۔ یعنی کہ کل بھی ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ کفار کے لیے خالق کائنات نے شعلے تیار کیے ہوئے ہیں، جو زنجیر ہوں گے، جو دوزخ کی زنجیریں ان کو کھینچ کر لے جائیں گی اور ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ جن پیالوں میں پانی پئیں گے ان میں بھی عطر کی آمیزش ہوگی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! کفار کے بعد جب مومنوں کی بات آئی، جو بلیور کے بارے میں بات کی، تو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا کہ جب بلیور جو ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جب وہ پانی پئیں گے تو ان کو بہترین عطر کی آمیزش ملے گی پانی میں۔ تو آپ یاد رکھیے گا، جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، خالق کائنات اس پر نوازش بھی کرتا ہے، مہربانی بھی کرتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، یہ ایسا چشمہ ہوگا، یہ ایسا چشمہ ہوگا جس سے خدا کے نیک بندے جہاں چاہیں گے وہیں جاری کر لیں گے۔ یہاں آج کچھ بات کرنی ہے کہ یہ ایسا چشمہ ہوگا۔ پہلے جو ارشاد فرمایا کہ جو ان لوگوں کا پانی ہوگا اس میں عطر کی آمیزش ہوگی، وہ بہترین پانی ہوگا، اور وہ لوگ جب اس پانی کو پئیں گے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعزاز دے گا، ایک برکت دے گا، ایک رحمت عطا فرمائے گا کہ وہ جہاں چاہیں گے اس پانی کو جاری کر لیں گے۔ اور اس میں
اسی کی تفسیر میں سرکار معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جو پانی کا کہا گیا ہے کہ جہاں چاہیں گے وہ پانی کو لے جائیں گے، وہ پہنچا لیں گے، وہ پانی کو جاری کر دیں گے، تو کوئی عام بندہ تو یہ کام کر نہیں سکتا، یا محمد کر سکتے ہیں یا اہل بیت محمد کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو ان کا فیض دنیا میں جاری پانی سے بھی زیادہ ہے، یعنی جاری پانی سے بھی بڑھ کر فیض محمد و اہل بیت محمد ہے۔ دیکھیے گا جہاں ان کا نام لیا جائے، جہاں ان کا ذکر کیا جائے، جہاں ان کے لیے بات کی جائے، وہ سارا جاری فیض ہے۔ اور وہ فیض اس طریقے سے جاری ہوتا ہے جہاں چاہتے ہیں، جو اس قابل ہوتا ہے، جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے، اس کو نوازا جائے۔ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی خود مجلس کر رہا ہے، کوئی خود ماتم کر رہا ہے، کوئی خود عزاداری جناب سید الشہداء کر رہا ہے، نہیں، کوئی خود نہیں کر رہا، یہ کروائی جا رہی ہے۔ جہاں چاہتے ہیں وہاں فیض کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ قرآن مقدس ارشاد فرما رہا ہے۔ اب ڈھونڈنا تو کام ہے نا کہ کون ایسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جن کے جو جہاں چاہتے ہیں فیض جاری کر دیتے ہیں۔ کبھی علی علیہ السلام کے دروازے سے فیض جاری ہو جاتا ہے، اور کبھی حسن مجتبیٰ کے دسترخوان سے فیض جاری ہوتا ہے، کبھی حسین علیہ السلام کی مجلس سے فیض جاری ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا فیض ہے جو ختم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا، اس میں کمی نہیں آتی، اس میں یہ تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور غور کرنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں یہاں کہا یہ جا رہا کہ جہاں چاہیں گے۔ ابن عباس نے بھی اس کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا ہے کہ یہ وہ فیض ہے، یہ اللہ کے نیک بندے جہاں چاہیں گے وہیں یہ فیض پہنچا دیں گے۔ اور وہ فیض اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے۔ اور پھر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا اِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللہِ لَا نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَاءً وَلَا شُکُورًا۔ خواہران گرامی، سامعین محترم، یہ آیت مقدسہ شان جناب محمد و آل محمد میں نازل ہوئی ہیں، اور کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سارے اہل سنت کے علماء نے ان آیات مقدسہ کو، بلکہ اس سورہ مقدسہ کو، سورہ دہر کو قصیدہ اہل بیت قرار دیا ہے۔ بہت سارے ایسے نام، ایسی تفاسیر موجود ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہیں، جس میں انہوں نے اہل بیت محمد علیہ السلام کے قصیدہ قرار دیا ہے اس پاک اور پاکیزہ سورہ مبارکہ کو۔ اور اس میں یہ چیز موجود ہے اور لکھا گیا ان کتابوں کے اندر کہ یہ کب نازل ہوئی، یہ آیت مجیدہ کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب پیغمبر گرامی اسلام جناب سیدہ طاہرہ کے گھر تشریف لے آئے، اور جب تشریف لائے تو دیکھا جناب حسن مجتبیٰ اور جناب حسین علیہ السلام دونوں کو تیز بخار ہے، بہت تیز بخار ہے، اور بیمار ہیں، اور جناب سیدہ کائنات پریشان ہیں۔ تو جناب پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ آئیے، ہم منت مانتے ہیں کہ اگر حسنین شریفین روبہ صحت ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہاں پہ میں اپنے سامعین سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں کوئی ایسی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی چیز چوری ہو جائے، کوئی دقت پیش ہو جائے، تو اگر ہم 3 روزے رکھیں گے تو خالق کائنات ہماری پریشانی کو دور کر دے گا۔ ایک تو روزہ رکھنا ویسے بہت بڑی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی خود عطا کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس طریقے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی مستجاب ہوتی ہے۔ اس لیے اگر 3 روزوں کی منت مانی جائے تو ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہے، یہ سنت پیغمبر گرامی اسلام ہے، یہ سنت جناب سیدہ ہے، یہ سنت حسنین شریفین ہے، یہ سنت مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو 3 روزوں کی منت مانی گئی، اور جب یہ منت مانی
تو جناب پیغمبر گرامی اسلام جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اور جناب فضہ جو کنیز تھیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی، سب نے یہ منت مان لی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حسنین شریفین نے بھی منت مان لی کہ اگر اللہ نے ہمیں صحت دی تو ہم بھی 3 روزے رکھیں گے۔ خواہران گرامی، بہت بڑی عبادت ہے روزہ، اور اگر روزہ رکھا جائے تو انسان کی بہت ساری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ بہت ساری بیماریاں جو انسان کو لگی ہوتی ہیں، جو کھانے کی وجہ سے، بے جا کھانے کی وجہ سے اور بغیر ضرورت کے کھانے کی وجہ سے انسان کو جو بیماریاں لگتی ہیں، روزہ رکھے تو وہ بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو 3 روزے سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے منت مانے، اور یہ منت تمام اہل بیت محمد نے بھی مان لی، اور اس میں فضہ بھی شامل ہو گئی۔ اب 3 روزوں کی منت ہو گئی، زیادہ دیر نہیں لگی کہ خالق کائنات نے جناب حسنین شریفین کو صحت عطا فرمائی، لباس صحت عطا فرمایا۔ جب غسل کر لیے دونوں شہزادوں نے تو اب پروگرام یہ بنا کہ وہ 3 روزے رکھے جائیں جو منت مانی تھی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہماری منت پوری ہو جائے ہم فوراً منت کو ادا کریں، اور منت کو ادا کرنا واجب بھی ہے، اور جلدی ادا کریں گے تو دوبارہ ہماری دعا بھی سنی جائے گی، اور اگر جلدی ادا نہیں کریں گے تو ہماری دعا بھی جلدی نہیں سنی جائے گی، کیونکہ جو عہد کیا جائے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقات او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار۔ تو جو اگر منت مانی جائے تو اس کو پورا بھی کیا جائے۔ اب پروگرام طے ہو گیا کہ یہ منت پوری کی جائے، تو اہل بیت محمد علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ سرکار پیغمبر جناب امیر المومنین جناب سیدہ طاہرہ جناب حسنین شریفین سب نے روزوں کی نیت کر لی۔ اب جناب سیدہ کے گھر میں اکثر فاقے بھی ہوا کرتے تھے۔ جناب سیدہ نے کبھی بھی یہ شکایت مولا امیر المومنین سے نہیں کی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے زیادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی اور کہنا بھی چاہوں گی کہ اگر ہمارے گھروں میں تنگی آ جائے، تکلیف آ جائے، پیسہ کم ہو جائے تو ہمیں شور نہیں مچانا چاہیے، ہمیں جناب سیدہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ میری شہزادی کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، کہیں بھی مولا امیر المومنین سے شکایت نہیں کی میری شہزادی نے۔ زہرا کے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے تو میری شہزادی مزدوری کے لیے بھی تیار رہتی تھی، مولا امیر المومنین مزدوری لا کے دیتے تھے اور میری شہزادی بھی مزدوری فرماتی تھیں۔ اس لیے نہ تو ہمیں مزدوری سے گھبرانا چاہیے اور نہ ہمیں کم پیسوں سے گھبرانا چاہیے، بس وقت پہ نماز کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اپنی جو اللہ نے ہم پر واجبات کیے ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، تو وہ برکت خود ہی ڈال دے گا، وہ رحمت خود ہی کر دے گا، وہ چیزوں کو اتنا بڑھا دے گا کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے دن اہل بیت محمد نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد اہل بیت محمد علیہ السلام کی افطاری کا انتظام ہوا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ جو لا کے سیدہ کائنات کے حوالے کیے۔ شہزادی زہرا نے ان جووں کو پیسا، چکی پیسی، اور چکی پیسنے کے بعد میری شہزادی نے اس آٹے سے 6 روٹیاں تیار کر دیں، 5 اہل بیت محمد کی اور 1 فضہ کے لیے۔ روٹیاں تیار کر دیں، دسترخوان بچھ گیا، اس کے اوپر اہل بیت محمد کا افطاری لگ گئی، دودھ ہے، نمک ہے، پانی ہے، اور یہ جو کی روٹیاں ہیں۔ لیکن ابھی افطاری شروع نہیں ہوئی تھی کہ باہر سے ایک فقیر نے آ کے صدا دی کہ میں قیدی ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ تو اہل بیت محمد علیہ السلام نے سارے کی ساری روٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں۔ اب دیکھیں، ہو سکتا تھا شہزادی حسنین شریفین کی روٹیاں بچا لیتی اور کہتی کہ باقی دے دیتے ہیں، یہ تو ایک ہے سوالی، ایک سوالی کے لیے 4 روٹیاں بہت ہیں،
اور میری شہزادی 2 روٹیاں بچا کے حسنین شریفین کو دے دیتی، لیکن میری معظمہ نے ایسا نہیں کیا۔ میری معظمہ صدیقہ طاہرہ نے اپنی روٹی اٹھائی، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی روٹی پیش کی، سرکار ختمی مرتبت نے اپنی روٹی پیش کی، اور حسنین شریفین نے اپنی روٹیاں پیش کی، اور جناب فضہ نے اپنی روٹی پیش کر دی۔ اور اس میں یہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے کہ مدینہ منورہ میں قیدی کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے کہ مدینہ منورہ میں ابھی جب بہت زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی، اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا، لوگوں کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، تو اگر کوئی قیدی ہوتا تھا تو پیغمبر گرامی اسلام اس قیدی کو کسی مسلمان کے حوالے کر دیتے تھے، اور ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اگر وہ بندہ اس کا خیال رکھ سکتا تھا، جتنا رکھ سکتا تھا وہ رکھتا تھا، اور جتنا وہ نہیں رکھ سکتا تھا تو وہ کسی اور مسلمان سے جا کے ریکویسٹ کر لیتا تھا کہ اس کے لیے کھانا یا اور اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ اس کی مدد کر دیتا تھا۔ تو اس طریقے سے قیدی ہوتے بھی تھے اور وہ کھانا لے بھی جاتے تھے، اور دروازہ زہرا پہ قیدی نے آ کے کھانا مانگا تو جناب سیدہ کے گھر سے سارا کا سارا کھانا، اپنی بھوک کو نہیں دیکھا، اہل بیت محمد نے اپنی بھوک کو نہیں دیکھا، اپنے آپ پر اس کو فوقیت دی کہ قیدی ہے اور سوال کر رہا ہے، اس کے سوال کو فوقیت دی۔ ذرا یہاں ہمیں خود اپنے آپ کو بھی یہاں رکھ کے سوچنا چاہیے، کیا ہم میں اتنا احسار ہے، ہم میں اتنا قربانی کا جذبہ ہے کہ ہم زہرا شہزادی کو مانتی ہیں، ہم امیر المومنین کو مانتے ہیں؟ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی غریب ہمارے دروازے پہ آئے تو ہم اس کی کس طرح مدد کریں، کتنے طریقے سے اس کی مدد کریں؟ لیکن ہم میں اتنے حوصلے نہیں ہوتے۔ ہم نے حوصلہ پیدا کرنا ہے، اپنی ضرورت کو ایک طرف رکھ کے دوسری کی ضرورت کو ضرور پورا کرنا ہے، یہ ہمارے لیے اہم کام ہے۔ تو خواہران گرامی اور سامعین محترم، جناب سیدہ نے پہلے دن بھی یہ کھانا دے دیا، اب دوسرا دن آ گیا، پھر میری شہزادی نے جو کی روٹیاں تیار کی، اور روٹیاں تیار کر کے میری معظمہ نے دسترخوان لگایا۔ دسترخوان لگا کے میری شہزادی، ابھی کسی نے لقمہ نہیں دیا تھا کہ باہر سے ایک اور سوالی نے آواز دے دی۔ جناب سیدہ کائنات نے اپنی روٹی اٹھائی اور سوالی کے لیے دینا چاہی، لیکن ساتھ ہی ساری روٹیاں اٹھیں اور سوالی کے ہاتھ میں چلی گئیں، اور سوالی وہ روٹیاں لے کے روانہ ہو گیا۔ حسنین شریفین نے اپنا روزہ پانی سے کھول لیا۔ اب تیسرا دن طلوع ہوا، پھر اہل بیت محمد نے روزہ رکھا، اور تیسرے دن پھر روٹیاں تیار ہو گئیں، اور روٹیاں تیار ہو کے رکھ دی گئیں۔ ابھی جناب سیدہ طاہرہ دسترخوان کو درست فرما رہی تھیں، اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام دسترخوان پر تشریف فرما ہو رہے تھے کہ پھر باہر سے آواز آ گیا کہ میں یتیم ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ جناب سیدہ کائنات نے پھر اپنی روٹی کو اٹھایا، حسنین شریفین نے روٹی کو اٹھایا، اور وہ ساری روٹیاں پھر سوالی کے حوالے کر دیں، اور سوالی کے حوالے کرنے کے بعد سوالی نے شکریہ ادا کیا تو اس کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ آیت مجیدہ مقدسہ نازل ہوئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ کہا کہ ہم نے تمہارے شکریہ کے لیے نہیں دی، یہ تو ہم نے کھانا اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو۔ تو سامعین محترم، یہ ہے اہل بیت کا قصیدہ، یہ جو آیتیں نازل ہوئیں یہ جناب سیدہ کے اس شان میں نازل ہوئیں کہ جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں، غور کیجئے گا،
اس جملے پہ غور کیجئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بک رہے تھے تو ان کا کہیں سے وزن پورا نہیں ہو رہا تھا، جو کچھ دوسرے پلڑے میں رکھا جا رہا تھا ان کا وزن برابر نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کے پلڑے میں رکھا تو ان کا وزن مکمل ہو گیا۔ تو جناب سیدہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کے لیے خالق کائنات نے سورہ حل عطا کی آیات کو مزین کر دیا۔ سورہ حل عطا کو سیدہ کی سخاوت سے مزین کر کے قرآن مجید میں چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ میں اپنی اس بات کو بار بار دہراتی ہوں اور دہراتی رہوں گی، اگر قرآن مجید فرقان حمید کو کسی کردار پر لکھا جائے تو وہ محمد و اہل بیت محمد کا کردار ہوگا، اور اگر کسی کاغذ پر لکھا جائے تو وہ قرآن مقدس ہوگا۔ قرآن مجید کی ہر آیت بولتی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے آیت مقدسہ، تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ حسنین شریفین کی بخار کے بعد یہ روزے رکھے جا رہے ہیں تو یہ مکہ میں کیسے نازل ہو گئیں؟ یہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی فلاں یا فلاں کے لیے نازل ہوئیں، تو کتابیں گواہ ہیں، تفسیر گواہ ہیں، سنی اور شیعہ تفسیریں موجود ہیں جس میں یہ موجود ہے کہ یہ تو جناب امیر المومنین جناب فاطمہ الزہرا، جناب محمد مصطفیٰ، جناب حسن مجتبیٰ، جناب حسین علیہ السلام کی شان میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ویسے بھی کسی کو کھانا کھلانا بہت بڑی بات ہے۔ سرکار پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے 3 مومنوں کو کھانا کھلا دیا، صرف 3 مومنوں کو اگر کھانا کھلا دیا تو اس کا اجر کتنا ہے؟ فرماتے ہیں اس کا اجر اتنا ہے کہ وہ بندہ جنت کا حقدار بن گیا۔ جس نے 3 مومنوں کو کھانا کھلا دیا جنت کا حقدار بن گیا۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مومن کو کھانا دیا، اپنی ضرورت کو پیچھے ہٹایا اور مومن کو کھانا دیا، ذرا غور کیجئے گا کہ وہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک تو نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی کوئی سب سے بہترین چیز اللہ کی راہ پر خرچ نہ کرو۔ اگر خرچ کرو گے تو تم نیکی پاؤ گے، اگر خرچ کرو گے تو خداوند تعالیٰ تمہارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو گویا اہل بیت محمد کا دروازہ، اب دیکھ لیجئے جنگ خیبر میں کتنا کچھ مال ملا ہے مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے گھر سیٹ کر لیے، مسلمان عورتوں کی چوڑیاں بن گئیں، گھروں میں بالکل آسانیاں آ گئیں، پیسے کی ریل پیل ہوئی لوگوں کے گھروں میں۔ لیکن مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا شہزادی نے پوچھا یا علی میں نے سنا ہے کہ خیبر میں سب کو مال غنیمت بہت ملا ہے۔ سرکار امیر المومنین نے ارشاد فرمایا محمد کی بیٹی آپ درست فرما رہی ہیں، سب کو بہت کچھ مال غنیمت ملا ہے، مجھے بھی مال غنیمت ملا ہے۔ 2 حصے ملے ہیں کیونکہ گھوڑے والے کے 2 حصے ہوتے ہیں، 2 حصے ملے ہیں، لیکن محمد کی پاک اور پاکیزہ بیٹی جب میں گھر کی طرف آ رہا تھا تو مدینے کے فقراء میرے پیچھے پیچھے تھے، اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ مجھ سے مانگیں، اور میں دونوں ہاتھوں سے انہیں عطا کرتا ہوا چلا آیا، اور جب گھر تک پہنچا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ یا علی ایسا کیوں کیا، ذرا سیرت شہزادی پر غور کیجئے گا، سیدہ کائنات کی سیرت پر غور کیجئے گا۔ یہ نہیں کہا ایسا کیوں ہوا، میری شہزادی نے مصلی عبادت کو بچھا لیا اور مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کے نماز 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے
سجدے میں سر رکھا اور کہا میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہزار ہزار حمد ہے کہ تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا جو اللہ کے راہ میں دیتا ہے۔ تو اسی طرح جناب علی زین العابدین علیہ السلام کی مثال دیکھیں۔ سرکار علی زین العابدین علیہ السلام اپنے گھر کا پورا سامان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، تو کسی نے آ کے سوال کر دیا سرکار آپ کے گھر میں تو فاقہ ہے اور آپ سامان تقسیم کرتے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی لیے تو تقسیم کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے تجارت کر رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے کہ وہ میرے رزق کو اور بڑھا دے گا، اور وہ رزق کو بڑھاتا ہے جو اس کے نام پہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے نا، کوئی ہے جو اللہ کے نام پر جو اپنے اللہ کو قرضہ حسنہ دے اور اللہ 1 کے 10 اور 10 کے 100 واپس کرے۔ ہم جب بچوں کو بتاتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے نام پر دو گے، چیریٹی کرو گے تو 1 کے تمہیں 10 ملیں گے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی 1 پاؤنڈ جو ہے وہ چیریٹی کر دیتے ہیں کہ اچھا ہے ہم چیریٹی کریں تو ہمیں 10 ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور یہ پکا وعدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے سیرت اہل بیت علیہ السلام لوگوں میں کس طرح کھانا تقسیم فرماتے ہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ کا دسترخوان جو پورے مدینے میں مشہور، پھر جناب علی زین العابدین علیہ السلام کا دسترخوان جو بہت مشہور، حسین بن نمیر حضور کے دسترخوان پر آیا اور کچھ دنوں تک وہاں رکا رہا، اپنے چہرے کو ڈھانپا رکھا کہ کہیں سرکار کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ لیکن جب جانے لگا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کچھ تمہیں ضرورت ہو تو بتا دے، تو اس نے اپنے چہرے کو فوراً ڈھانپا کہ کہیں سرکار کو پتہ نہ چل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تو کیا جان رہا ہے کہ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ تم کون ہو، لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، اس وقت تم میرے مہمان ہو۔ تو خوائران گرامی، سامعین محترم، جو دیتا ہے خدا اس کے رزق کو اور زیادہ کر دیتا ہے، اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ ہمیں یہ اہل بیت محمد علیہ السلام نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ان کے دروازے سے خیرات بٹتی ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے چکر لگا رہے تھے تو ایک اور بندہ بھی بڑی بہترین دعائیں مانگ رہا تھا، ہر چکر میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا تھا، استغفار کر رہا تھا۔ تو جناب امیر المومنین بڑے خوش ہو رہے تھے کہ یہ بندہ بہت اچھا حج کے طواف کر رہا ہے اور اللہ سے بہت اچھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ جب آخری طواف میں آیا تو اس نے اپنی دعا کو بدل دیا، کہنے لگا پالنے والا پروردگار مجھے 6000 ریال چاہیے، مجھے 6000 ریال چاہیے۔ تو مولا امیر المومنین نے جب اس کا چکر مکمل ہو گیا تو سرکار نے اس سے پوچھا کہ بندہ خدا تو بڑی اچھی دعائیں مانگ رہا تھا، ایک دم تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نے مال و زر مانگنا شروع کر دیا؟ کہا سرکار آپ کو نہیں پتہ، میں اس لیے مال و زر مانگ رہا ہوں کیونکہ میں بہت ہی غریب ہوں، نادار ہوں، گھر نہیں ہے، سواری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ خالق کائنات کی بارگاہ سے مجھے کچھ مل جائے اور میں اپنے گھر کو سیٹ کر لوں، اپنے کاروبار کو بہترین کر لوں۔ سرکار امیر المومنین نے فرمایا ٹھیک ہے، تم حج کے بعد میری طرف آ جانا اور تم آؤ گے تو میں تمہاری حاجت کو پورا کروں گا۔ تو جیسے حج ختم ہوا تو یہ بندہ، اس کا نام تاریخ میں عبداللہ ہے، عبداللہ بن جابر یا مسیب، دونوں میں سے اس کا ایک نام ہے۔ تو یہ جب گیا حج ختم کیا تو فوراً مولا امیر المومنین علیہ السلام کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ تو جب آپ کو ملنے کے لیے گیا تو راستے میں حضرت حسن سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسن سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بابا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہ ان کے پیچھے پیچھے چلا تو اتنی خوبصورت گفتگو حضرت حسن مجتبیٰ کی تھی کہ اس بندے نے پورے وقت میں حضرت حسن کو چپ نہیں ہونے دیا، حضرت حسن سے باتیں کرتا گیا۔ دروازے پہ پہنچا، دق الباب کیا، حضرت حسن مجتبیٰ اندر تشریف لے گئے اور اندر جا کے
بابا جان کو بتایا کہ بابا آپ کا کوئی حج کا ساتھی آیا ہے جس کو آپ نے کہا تھا کہ تم حج کے بعد میرے پاس آنا، تو وہ تشریف لایا ہے۔ تو جناب امام حسین علیہ السلام نے بھی موجود تھے۔ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان فارسی کو بلایا جائے۔ جب وہ تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا فلاں قطعہ زمین جو ہے اس کو بیچ دیا جائے، اور اس کو بیچ کے جو پیسے بنتے ہیں وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو اس طریقے سے اس کی حاجت کو فوراً پورا کر دیا گیا۔ تو اس طرح یہ اہل بیت محمد کا جو دروازہ ہے، جو گھرانہ ہے، جو اہل بیت محمد ہے، یہ لوگوں کی حاجت روائی بھی کرتے ہیں، مشکل کشائی بھی کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ آیات مقدسہ کسی پہ بھی فٹ نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی جتنا زور لگا لے، چاہے کوئی کتنا کام کر لے، چاہے وہ کتنی حدیثیں گھڑ لے، جو کچھ بھی کوئی کر لے، یہ کسی پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی اور ایسا جود و سخا کا منبع ہے ہی نہیں ہے، کوئی ایسا سرچشمہ ہی نہیں ہے۔ جناب سیدہ طاہرہ میری شہزادی کی شادی کے قریب سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے ایک ایسا ڈریس بنوا کے دیا تھا جو ویڈنگ ڈریس تھا میری شہزادی زہرا کا، اور ویڈنگ ڈریس جو آپ کا بن کے آیا نہایت اچھا اور قیمتی تھا۔ تو ایک دن ایک سوالی آ گئی، ایک سائلہ نے آ کے آواز لگا دی کہ اللہ کے نام پر مجھے ایک ڈریس چاہیے، ایک لباس چاہیے۔ تو جناب سیدہ نے دیکھا کہ جو باقی لباس ہیں وہ کم قیمت کے ہیں، اور وہ جو لباس ہے وہ بہترین ہے۔ میری شہزادی نے اس لباس کو اٹھایا اور سائلہ کے حوالے کر دیا اور فرمایا کہ یہ لو، اللہ کے نام پہ تم نے مانگا ہے تو میرے پاس سب سے بہتر ڈریس یہی ہے۔ تو اس سائلہ نے وہ ڈریس لے لیا۔ تو جب شہزادی کائنات کی رخصتی کا وقت قریب آیا تو میری شہزادی نے ایک اور ڈریس نکالا کہ یہ لباس پہن کر میں رخصت ہوتی ہوں۔ تو سرکار پیغمبر گرامی اسلام نے معلوم کیا کہ جو ڈریس بنایا گیا تھا آپ کی رخصتی کے لیے وہ ڈریس کدھر ہے؟ تو میری شہزادی نے ارشاد فرمایا بابا جان وہ تو میں نے اللہ کے نام پر دے دیا ہے۔ تو جناب پیغمبر گرامی اسلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ میری بیٹی نے اللہ کے نام پر بہترین ڈریس دیا ہے، اور وہ ڈریس جو جناب سیدہ نے سائلہ کو عطا کر دیا اور کم قیمت کا ڈریس اپنے لیے رکھ لیا، لباس کم قیمت اپنے لیے رکھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین نازل ہوئے، اور نازل ہو کر آ کر کہا سیدہ طاہرہ کے لیے جنت سے ایک بہترین لباس لے کر آئے، جس کو میری شہزادی نے زیب تن فرمایا، اور میری شہزادی مولا امیر المومنین کے گھر میں گئی۔ تو یہ 3 دنوں کی شہزادی کی یہ جو سخاوت تھی، اس پہ خالق کائنات نے آیات مقدسہ کو نازل کیا، اور ان آیات کو جگہ ملی ہے سورہ حل عطا میں، جو میں نے عرض کیا کہ قصیدہ ہے اہل بیت محمد کا۔ اب 3 دنوں کے بعد جب مولا امیر المومنین اور شہزادگان پیغمبر گرامی اسلام کے پاس پہنچے، اور وہاں سرکار پیغمبر نے دیکھا کہ حسنین شریفین کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ ایک یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ 3 دن بھلا کوئی پانی کے ساتھ رہ سکتا ہے، تو ابھی تو وہ لوگ کئی دن تک پانی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا کہ پیغمبر گرامی اسلام نے دیکھا کہ شہزادگان بہت کمزور لگ رہے ہیں، تو سرکار پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک آواز دی، پالنے والا پروردگار میں ان کو اتنا کمزور نہیں دیکھ سکتا، ان کو میں اتنا پریشان نہیں دیکھ سکتا، میرے اللہ خوان نعمت کو نازل فرما۔ ابھی پیغمبر گرامی اسلام کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک خوان نعمت نازل ہوا۔ یہ اگلی جو بات میں کر رہی ہوں یہ جناب سیدہ سے روایت ہے۔ شہزادی ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک اس میں نان تھا، ایک پیالہ دودھ کا تھا اور ایک گوشت کا پیالہ تھا۔ فرماتی ہیں کہ جتنا ہم کھاتے ہیں
کھاتے تھے اتنا وہ اور بڑھ جاتا تھا، جتنا کھاتے تھے اتنا اور بڑھ جاتا تھا، اور ہم نے بڑے عرصے تک وہ کھایا اور پھر میں نے اس کو کسی سوالی کے حوالے کر دیا۔ یہ بات آج بھی ہے، جو کوئی نیاز سید الشہداء بنتی ہے وہ اس میں اتنی برکت پڑ جاتی ہے، اتنی برکت پڑ جاتی ہے کہ کہاں تک لوگ کھاتے رہتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی وہ برکت ہے جو جناب سیدہ کے گھر میں برکت تھی، آج سید الشہداء کی نیاز میں وہی برکت ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح کی نیاز سید الشہداء کی بٹتی ہے، کہاں تک یہ نیاز جاتی ہے اور کہاں کہاں تک لوگ اس کو کھاتے ہیں، اور ہر کوئی کھاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شیعہ کھاتے ہیں یا ماتمی ہی کھاتے ہیں، نہیں، یہ نیاز تو دور تک جاتی ہے۔ یہ تو مریض کھاتے ہیں صحت کے لیے، یہ تو فقیر کھاتے ہیں تونگری کے لیے، یہ تو لوگ گھروں میں لے جاتے ہیں برکت کے لیے۔ اگر کسی کو ابھی بھی شک ہو تو وہ ذرا دیکھ لے، 40 کو دیکھ لے، 40 پہ کتنی نیاز سید الشہداء بٹتی ہے۔ نہ کائنات میں اس کی کوئی مثال ہے، نہ کائنات اس کا کوئی جواب دے سکتی ہے، نہ اس کی کوئی جھوٹی روایت گھڑی جا سکتی ہے، جھوٹی حدیث گھڑی جا سکتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہی برکت موجود ہے، اور وہ برکت نیاز سید الشہداء علیہ السلام میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بڑے سخی ہیں، یہ بڑے سخی ہیں، ان کی سخاوت کمال کی ہے۔ ایسی سخاوت کرتے ہیں کہ دیکھنے والا اور سننے والا حیران ہو جاتا ہے، ایسی سخاوت کرتے ہیں۔ جناب حر کا قصہ دیکھ لیجئے، جناب حر کیسے تھے اور کیسے بن گئے، جناب حر نے کیا کیا اور کیسے کیا۔ یہ پانی بند کرنے والوں میں حضرت حر بھی بڑے اونچے درجے پہ مشورے دے رہے تھے کہ پانی کو بند کر دو، اگر پانی بند ہوگا تو پھر یہ مارے جائیں گے، پھر یہ نہیں بچ سکتے، ان کو ضرور پانی بند کر دیا جائے۔ اور پھر پانی جب بند ہو گیا تو چاروں طرف سے سید الشہداء کو گھیر لیا گیا، اور گھیر کر جناب سید الشہداء کو مارنے کی کوشش جو کی گئی، شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام کے گھر میں رونے کی آوازیں تھیں، بچے رو رہے تھے، العطش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، تو یہ حر نے سنا اور پاس سے گزرا، اپنے خیمے میں گیا تو اس کے غلام نے کہا سردار پانی پی لو۔ اس نے کہا نہیں، میں پانی نہیں پیوں گا۔ کیوں نہیں پانی پئیں گے؟ کہا اس لیے نہیں پیوں گا کہ حسین کو پیاسا میں نے کیا ہے، میں نے ابھی سنا ہے کہ بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اور میں ابھی پانی نہیں پیوں گا۔ رو رہا تھا اور ٹہل رہا تھا، بار بار کبھی ادھر کو ٹہل رہا تھا، کبھی ادھر کو ٹہل رہا تھا۔ بھائی کو بلایا، بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اور سب سے کہا کہ میں حسین علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، میں نے سنا ہے کہ حسین بڑا کریم ہے، حسین لوگوں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اہل بیت محمد کا یہ کرم ہے۔ کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں امام حسین کے پاس۔ بیٹے نے کہا میں بھی جاتا ہوں، بھائی نے کہا میں بھی جاتا ہوں۔ یہ سارے جب امام حسین علیہ السلام کی طرف آنے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ پیچھے سے آئے، یعنی کہ ایک فوج قوم اشقیاء نہ دیکھے کہ ہم جا رہے ہیں۔ جب پیچھے سے ہو کے آئے، سید الشہداء کی نظر پڑی تو سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اکبر و عباس اٹھ جائیے، میرا مہمان آ گیا ہے، میرے مہمان کو رسیو کر لیجئے، اس کا استقبال کیجئے۔ اور کھڑے ہو کر استقبال کیا گیا۔ پھر سرکار امام حسین علیہ السلام بذات خود کرسی امامت سے اٹھے اور آ کر استقبال کیا، اور استقبال کرنے کے بعد ایک جملہ سیدہ زینب نے کہہ کے بھیجا، اور وہ بڑا دکھی جملہ تھا۔ سیدہ زینب نے سلام بھیجا، اے میرے بھائی کا ساتھ دینے والے، اے حر تجھ کو زہرا کی بیٹیاں سلام کہتی ہیں۔ اور سلام کے بعد ایک جملہ کہا، فرمایا حر آج ہمارے پاس اگر پانی ہوتا تو ہم تمہاری ضرور خاطر کرتے، لیکن آج ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔
رات حر نے خدمت امام میں گزاری اور امام سے معافی مانگتا رہا۔ امام علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، سخاوت کر دی، اس کا گناہ معاف کر دیا، اور پھر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کو شہادت کے لیے بھیجیں۔ تو سید الشہداء نے جب اجازت دی اس کے بیٹے کو، اور اس نے جا کے میدان کربلا میں درجہ شہادت پر یہ فائز ہوا، تو حر ایک دم سے اٹھا۔ جب اس کے بیٹے نے مدد کے لیے پکارا تو حر ایک دم سے اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جاتا ہوں، جا کے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کر لے آتا ہوں۔ تو جناب سید الشہداء نے ارشاد فرمایا حر تم نہ جاؤ، کیونکہ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھانی باپ کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں، میں جاؤں گا اور تمہارے بیٹے کی لاش لے کر آؤں گا۔ میں سوال کرتی ہوں زہرا کے لال، آپ نے تو حر کو جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھانے دی، آپ نے علی اکبر کی لاش کو کیسے اٹھایا ہوگا؟ آپ وہاں فرما رہے تھے یا بنی من بعد دنیا کا لفا، اے میرے بیٹا تیرے بعد میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ نے شہزادے کو کہا کہ بیٹا اگر تم کہو تو میں تمہاری برچھی کو بھی نکال سکتا ہوں۔ شہزادے نے فرمایا ان اللہ مع الشاکرین، آپ مجھے شکر گزاروں میں سے پائیں گے۔ اور پھر جب سانس تیز ہوتے دیکھے تو بیٹے کو اٹھا لیا، ایک ہاتھ گردن کے نیچے اور ایک ہاتھ کمر کے نیچے، اور سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور پاؤں زمین کربلا پہ لگ رہے تھے، اور حسین اپنے بیٹے کو اٹھا کر میدان سے خیمہ گاہ کی طرف لا رہے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے اللہ تجھے عزت و جلال کا واسطہ، جبروت و کمال کا واسطہ، محمد اور محمد کی آل کا واسطہ، جناب زہرا کی سخاوت کا واسطہ، میرے اللہ جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے میرے اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے اللہ جو اس میں کام کرتے ہیں، جتنا بھی کام کرتے ہیں میرے اللہ، جس طرح کا بھی کام کرتے ہیں میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین، در داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔